بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد ارشاد چودھری ایم آئی نیوز کی طرف سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت سے ہمارے دیکھنے والے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ تجزیہ کریں کہ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت 5 سال پورے کرے گی یا نہیں۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں تجزیہ کیا جا سکتا ہے، کوئی علم نجوم تو کسی کے پاس نہیں ہے، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن حالات و واقعات سے اس سلسلے میں تجزیہ ضرور کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم تجزیہ کریں تو جب پی ٹی آئی کی حکومت نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت عوام کے نقطہ نظر سے حالات کافی بہتر تھے، شرح ترقی کافی زیادہ تھی، لوگوں کو روزگار بھی مل رہا تھا۔ آئیڈیل حالات تو نہیں تھے، مسئلے مسائل تو بہت زیادہ تھے، لیکن اس طرح کی صورتحال نہیں تھی۔ تو اب یہ بات تو یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ لوگ پہلے سے کافی تنگ آ چکے ہیں۔ آپ بجلی، گیس، پانی کے ریٹ لے لیں، ان سے ہی عوام کا زیادہ واسطہ پڑتا ہے، تو کئی گنا ان کے ریٹ بڑھ چکے ہیں 2 سالوں میں۔ تو اس کے علاوہ ہر روز کوئی نیا سکینڈل آ جاتا ہے۔ پہلے ادویات کا سکینڈل سامنے آیا تو ادویات کے بارے میں عوام کے پلے ابھی تک کچھ نہیں پڑا۔ وہ جو ان کی پرائسز اتنی ہائی ہو گئیں، وہ اب بھی اتنی قیمتیں ہیں، کوئی قیمت کسی دوائی کی کم نہیں ہوئی، تو عوام کو مہنگے نرخوں پہ ہی ادویات خریدنی پڑتی ہیں۔ لیکن دعوے بہت زیادہ کیے گئے، پکڑ لو، یہ کر دو، وہ کر دو، کمیٹیاں بن جاتی ہیں، لیکن آؤٹ کم اس کا کچھ بھی نہیں ہے اور عوام کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ ادویات کا معاملہ اسی طرح ہے۔ پھر وہ الزامات لگے جی انڈیا سے وہ ایسی ادویات درآمد کر لی گئی ہیں جن کی اجازت نہیں تھی، اب اس معاملے کا بھی کچھ نہیں بنا۔ ایک اور سکینڈل سامنے آیا آئی پیز کا، وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر جو تھے آئی پی پی ایس، وہ الزامات تھے، انہوں نے ان لافلی بہت زیادہ پرافٹ کمایا ہے، وہ رپورٹ بنائی گئی لیکن اس کو شائع نہیں کیا گیا۔ جو رپورٹ شائع کی گئی چینی کے بارے میں، اس کا بھی کچھ نہیں بنا۔ وہ چینی کی پرائس رپورٹ آنے کے بعد اور زیادہ ہو گئی۔ یہ دیکھیں کتنی ستم ظریفی ہے کہ وہ پرائس کم کرنے کے لیے کمیشن بنایا گیا، شوگر کمیشن، پرائس کم کرنے کے لیے، تو وہ پرائس چینی کی اور بڑھ گئی۔ اس سے زیادہ اور بد انتظامی کیا ہو سکتی ہے؟ چینی کے علاوہ اب آٹے کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، آٹا جو ہے وہ مہنگا دن بدن، حالانکہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں جب بھی گندم پیدا ہوتی ہے، گندم پیدا ہونے کا سیزن آتا ہے، اب گندم ابھی ہارویسٹ ہوئی ہے، تو آٹا ہمیشہ سستا ہوتا ہے۔ آٹا مہنگا ہوتا ہے دسمبر جنوری میں۔ دسمبر جنوری میں تقریباً وہ جو پیداوار ہے وہ اینڈ کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کی سوئنگ ہوتی ہے دسمبر میں گندم کی، تو اس وقت تھوڑی کبھی شارٹیج ہوتی ہے، تو آٹا کبھی مہنگا ہو جاتا ہے دسمبر کے مہینے میں۔ تو پھر اپریل میں تو پھر نئی کراپ آ جاتی ہے، ابھی دیکھیں نئی کراپ آئی ہے تو آٹا مہنگا ہو گیا ہے۔ اب اس میں بد انتظامی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ملک اتنی زیادہ ادھر ہر چیز پیدا ہوتی ہے، ہم افغانستان کو یہ بیچتے تھے گندم، دوسرے ملکوں کو بیچتے تھے، لیکن اب ادھر جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، جو بد انتظامی کے علاوہ اور کیا بات ہے؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو دوسرے معاملات ہیں، مثال کے طور پر وہ چینی کی پرائسز کا کچھ نہیں بن رہا۔ تو اس کے علاوہ اب پیٹرول کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ پیٹرول ساری دنیا میں پیٹرول کو لینے والا کوئی نہیں ہے، تو ادھر عوام کو مل نہیں رہا، عوام بیچارے دھکے کھا رہے ہیں۔ وہ حکومت بھی ایسے بے بس بیٹھی ہوئی ہے۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں وہاں بہت انہوں نے زبردست ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جی یہ دیکھیں اب ان کے منسٹر جو ہیں وہ میٹنگوں کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے، اور جو نیب ہے
وہ اپنی مرضی کے کیسز لیتا ہے اور اسے نیب کو کوئی نظر نہیں آتا کہ ادھر آٹا نہیں مل رہا، ادھر چینی نہیں مل رہی، تو نیب بھی من مرضی کر رہا ہے۔ تو اب اس طرح کی مارش عدالتیں دے رہی ہیں، تو پھر اب صورتحال پھر اچھی تو نہیں ہے اس ملک میں۔ اس کے علاوہ دیکھیں بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا ہے، معاشی ترقی منفی میں چلی گئی ہے، معیار زندگی لوگوں کا کم ہو گیا ہے، ہسپتالوں میں سہولیات پہلے سے کم ہے، سرکاری محکموں کی کارکردگی پہلے سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ تو ایجوکیشن کے محکمے میں جو کہتے تھے جی ہم بہت زیادہ فنڈز انکریز کریں گے، اس میں بھی آج کی خبر ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے جو بجٹ ہے اس میں انہوں نے آدھی کٹوتی کر دی ہے، اس کو آدھا کر دیا ہے۔ تو ایجوکیشن دیکھ لیں، محکمہ مال دیکھ لیں، پھر دوسرے ادارے دیکھ لیں، کسی میں بھی پولیس دیکھ لیں، کسی میں بھی کوئی اصلاح نہیں ہے، تو عوام تنگ آ چکے ہیں۔ پھر اب کرونا کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، وہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن ادھر کرونا کے معاملے میں اتنی مس مینجمنٹ ہوئی ہے، کوئی کلیئر پیغام نہیں دیا، کبھی لاک ڈاؤن، کبھی سمارٹ لاک ڈاؤن، کبھی کچھ، تو اس سے اب بیچارے لوگ اب بھی ایسے مارے پھر رہے ہیں۔ اور وہ عالمی ادارہ WHO جو ہے انہوں نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں اب کرونا آؤٹ آف کنٹرول ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے 2 ہفتوں کا آپ لاک ڈاؤن کریں، لیکن حکومت کہتی ہے جی ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ تو یہ کوئی بھی معاملہ سیدھا نہیں ہو رہا، جیسے لگتا ہے ان کو، یا تو پتہ نہیں ہے، یا سمجھ نہیں ہے، یا ان سے غلط کام کرائے جا رہے ہیں، یا خود کر رہے ہیں، یہ تو اب ان کو ہی پتہ ہوگا۔ اب دوسرا لوگ سوال کرتے ہیں یہ لوگ 5 سال پورے کر جائیں گے، اس طرح کے حالات میں 5 سال تو پورے نہیں ہو سکتے۔ پھر دوسرا ان کی کوئی اکثریت ایسی نہیں ہے، یہ حکومت کچھ کندھوں پہ سوار ہے، انہوں نے اپنا بوجھ دوسرے کندھوں پہ ڈالا ہوا ہے، تو دوسرے کندھے کتنی دیر تک بوجھ سہار سکتے ہیں وہ، آخر انہوں نے جواب بھی دینا ہے، کسی کا بوجھ کون اٹھاتا ہے۔ تو اپنے کندھوں پہ ان کے کوئی ایسی طاقت نہیں ہے اتنی، اپنی ٹانگوں پہ جو کھڑے ہو جائیں، اپنی کارکردگی کے بل بوتے پر جو حکومت کر سکیں، اتنی ان میں کارکردگی، اتنی ان میں طاقت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، تو نہ ہی لگتا ہے جو کوئی سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اب یوٹیلٹی سٹور کا مسئلہ ہے، اب پہلے وہ چینی کا بحران تھا، تو اب کہتے ہیں جی وہ یوٹیلٹی سٹور والوں نے بھی وہاں پہ چینی جو ہے وہ مارکیٹ سے وہ کافی مہنگی خریدی ہے، اور اس کا بھی ملوں کو ہی فائدہ ہوا ہے۔ اب دیکھیں ایک طرف انہوں نے شور مچایا ہوا ہے جی وہ ملوں کا ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو اب یوٹیلٹی سٹور کی جو 50 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی تھی یوٹیلٹی سٹور کو، وہ بھی ملوں کے کھاتے میں چلی گئی ہے۔ مجھے پتہ نہیں پلاننگ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یا اس ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ بہت زیادہ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ دوسرا اب امید تھی کہ یہ جو صنعتی ترقی کم ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے، جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں ان کا کچھ حل جو زراعت کی ترقی میں ہو سکتا تھا۔ زراعت پر تو ان کی بالکل توجہ نہیں ہے، اور اگر زراعت پر کوئی توجہ بھی ہوتی تو اب یہ دیکھیں جو ٹڈی دل کی وجہ سے ویسے بھی زرعی پیداوار بہت ہی کم ہونے کا خدشہ ہے، تو کسی طرف بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ تو پہلے لگتا تو ہے 90% جو 5 سال پورے نہیں کر سکیں گے، 90% تو چانس اسی بات کا ہے۔ تو اگر کر بھی گئے تو پھر وہ ان کا پیپل پارٹی جیسا ہی حال ہوگا، وہ جیسے پیپل پارٹی نے 5 سال تو پورے کر لیے تھے، لیکن عوام نے ہمیشہ کے لیے اس پارٹی کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ کارکردگی اتنی بری تھی۔ عوام جج تو کرتے ہیں نا، تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن امید اچھے کی رکھنی چاہیے۔ آپ بھی اچھی امید رکھیں، ہم بھی اچھی امید رکھتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو لائک اس کو کریں اور شیئر بھی کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔